اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین یا رب العالمین۔ ہمارا موضوع مسجد مساجد کا بیان ہے، اسی کو لے کے ہم انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ تو میری پوری کوشش ہوگی کہ اپنی طرف سے اچھے طریقے سے بیان کروں، اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ میرا پیغام آپ اپنے اہل و عیال اور عزیز و اکابر اور پڑوسیوں تک پہنچایا کریں، تاکہ آپ بھی اس کار خیر میں شامل ہوں۔ اور مسجد کی تعمیر کے اندر، چاہے وہ مسجد ہو کسی بھی مسلک سے ہو، اس کے اندر دل کھول کے جو ہے نا حصہ لینا چاہیے، کیونکہ یہی چیز جو ہے نا کام آنی ہے۔ باقی دنیاوی جو ہم خرچہ کرتے ہیں یہ تو اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے، اور یہ مسجد کے اندر جو بھی اپنا حصہ ڈالے گا تو آپ جب تک وہ مسجد قائم دائم رہے گی، اور انسان اگر دنیا سے چلا جائے گا تو اس کار خیر کا جو ہے نا ثواب اس کو جب تک مسجد، چاہے وہ 2 سال رہی ہے 200 سال رہی ہے، تو اس انسان کو ملتا رہے گا، اور جو اتنا ثواب ملے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کے لیے بڑا اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہوا ہے۔ تو ان چیزوں میں بڑے شوق کے ساتھ حصہ لینے چاہیے۔ تو میں بیان کر رہا تھا کہ اللہ خانہ کعبہ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کا جو گھر ہے، اس میں یہ میں نے بتایا ہے کہ اس کی تعمیر جو ہے نا، سورۃ آل عمران میں جو ہے نا آیت نمبر 96 میں ہے نا، بڑے واضح طریقے سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ خانہ کعبہ جو ہے نا وہ انسانوں کے لیے تعمیر کیا گیا، اور وہی ہے جو مکہ کے اندر ہے، اور ہم مسلمان بڑے شوق سے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے وہاں جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ اور جب وہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی تو کفار مکہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے زبردستی روک دیا، کیونکہ اس وقت جو ہے نا زیادہ یہودیوں کی وہاں پہ کہ اکثریت تھی اور مسلمان تھوڑے تھے، تو انہوں نے زبردستی روک دیا۔ تو پھر وہاں قیام کرنا لا حاصل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ بستی چھوڑنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ چھوڑا اور مدینہ منورہ کا قصد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا پڑاؤ مدینہ منورہ سے 5 کلومیٹر باہر ایک مضافاتی بستی میں ہوا، جس کا نام قبا، دوسرا نام عالیہ تھا۔ تو یہ بڑی مشہور جگہ ہے، مسجد قبا بھی بڑی مشہور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل اس بستی کے کئی گھرانے مسلمان ہو چکے تھے۔ جس بستی کے سردار حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14 دن قیام فرمایا۔ دوران قیام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس بات کی طرف سب سے پہلے توجہ فرمائی وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر ہی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے نہ صرف مسجد کی بنیاد رکھی، بلکہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک مزدور کی طرح مسجد کی تعمیر میں حصہ بھی لیا۔ مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے دل خدمت اسلام کے جن اعلیٰ و عرفہ جذبات سے معمور تھے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پرخلوص ایمانی جذبات کی تعریف ان الفاظ میں فرمائی، جس کا میں ترجمہ بیان کرتا ہوں۔ وہ مسجد جس کی پہلے روز سے ہی تقوی پر بنیاد رکھی گئی ہے، اس مقصد کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو۔ اس مسجد میں آنے والے لوگ ایسے ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 108۔ جب مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
مدینہ منورہ کا قصد فرمایا۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشست و برخاست کے معاملات طے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کا ارادہ ظاہر فرمایا۔ مسجد کی تعمیر کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی جگہ منتخب فرمائی جہاں مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی۔ یہ خالی زمین دو یتیم بچوں کی تھی جن کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہالی گھر بنو نجار سے تھا۔ دونوں بچوں نے یہ زمین مسجد کے لیے بلا قیمت دینا چاہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا قیمت زمین لینا پسند نہ فرمایا۔ چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی قیمت ادا فرما دی۔ اس زمین میں بعض مشرکین کی قبریں تھیں، کچھ جگہ پر درخت اور گھاس پھوس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر مشرکین کی قبریں اکھاڑ دی گئیں، کھجور کے درخت کو کاٹ کر ساری جگہ صاف اور ہموار کر دی گئی اور مسجد کی تعمیر شروع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے مسجد کا سنگ بنیاد رکھا اور مسجد قبا کی طرح یہاں بھی سید الانبیاء سرور عالم اور جہان نو کے معمار اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کی تعمیر میں ایک عام مزدور کی طرح حصہ لیتے رہے۔ کیسا مبارک عمل تھا، کیسے مبارک لمحات تھے اور کیسے مبارک لوگ تھے وہ جن کے ساتھ دنیا کا سب سے بڑا معلم اور مبلغ مزدوری بھی فرما رہا تھا اور ساتھ ساتھ رجز کے انداز میں فکر آخرت کی تعلیم بھی دے رہا تھا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ رحمت للعالمین خود جو ہے نا مسجد کی تعمیر کے اندر جیسے مزدور کام کرتے ہیں اسی طرح وہ اس چیز میں حصہ لے رہے تھے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے نا کتنا وہ ہو گیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے پورے جہان کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، تو وہ خود جو ہے نا ایک مزدور کے طور پر کام کرتے تھے۔ تو آج کل تو یہ ہے کہ مسجد کی تعمیر کے اندر لوگوں کو مزدوروں کو کام لگا دیتے ہیں، خود یہ نہیں حصہ لیتے کہ خود بھی بندہ ایک دن دو دن جو ہے نا چاہے مزدور کے طور پہ کام کر لے تو اس کا وہ اجر جو ہے نا اگر وہ مالی طور پہ بھی مدد کر رہا ہے لیکن اگر وہ اس کام میں شامل ہو جاتا ہے تو رہتی دنیا تک جب تک وہ مسجد قائم و دائم رہے گی تو اس کو بہت زیادہ ثواب ملتا رہے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے درجات جو ہے نا جو دنیا سے اس خار خیال میں شامل ہو کے چلا جاتا ہے تو اس کے درجات اللہ تعالیٰ بلند فرماتا رہے گا۔ تو آگے میں بیان کرتا ہوں کہ زندگی تو بس آخرت ہی کی زندگی ہے، یا اللہ مہاجرین اور انصار کی مغفرت فرما دے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جب یہ رجس بلند کرتے ہوں گے تو کیسا ایمان پرور سما پیدا ہوتا ہوگا، ساری فضا جھوم اٹھتی ہوگی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اینٹیں اور پتھر اٹھاتے دیکھتے تو عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ زحمت نہ فرمائیں، غلام حاضر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب میں صرف مسکرا دیتے اور اپنے کام میں مشغول رہتے۔ آپ اپنے محبوب قائد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل سے جان نثاروں کا جذبہ عمل دو چند ہو جاتا اور وہ پکار اٹھتے۔ دیکھیے کہ جی اللہ تعالیٰ کے نبی کتنی شوق اور پیار محبت کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کار خیر میں جو ہے نا حصہ لیتے رہے ہیں۔ اور اب میں ابھی اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے لوگ بس صرف یہ ہے کہ جی چندہ دے دیا اور مسجد آگے جو ہے بنے کی، باقی
پریکٹیکلی جو ہے نا حصہ لینا چاہیے، تاکہ انسان جو ہے نا اس میں جب وہ اپنے ہاتھوں سے پاؤں سے جو جسم کا حصہ جو ہے نا اس کار خیر میں شامل ہوگا، تو قیامت والے دن جو ہے نا یہی اعضاء ہماری گواہی دیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ تو ہمیں ان چیزوں میں جو ہے نا بڑا بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ تو مسجد کی فضیلت کا بھی میں بیان کرتا ہوں، اور بلکہ اس کو انشاءاللہ مسجد کی فضیلت جو ہے نا اس کے بارے میں اگلی ویڈیو میں ہم بیان کریں گے۔ تو میری گزارش ہے کہ آپ میرے اس پروگرام کو آگے شیئر بھی کیا کریں، لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کیا کریں۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، میرے لیے دعا کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر کثیرا والآخرہ والدنیا۔